السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معوذ الرحمن بھی ہم دوسرے لیکچر کی طرف اسباب اختلاف کو کہا کہ قرآن اور حدیث ایک ہے، ہمارے ائمہ ایک ہے، پھر اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یا اسلام کی دین کی تفہیم میں اختلاف کیوں ہے۔ اس کے یوں تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جس وقت سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس وقت کے متعلق وہ ہے حدیث اور سنت سے لائے ہوئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک حدیث کا نام ملنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نام ملنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس وجہ سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حدیث کا علم نہیں ہونا ایک صحابی کو۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کہہ رکھا تھا کہ ایک دن میں کام پہ جایا کروں گا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھیں، اور اسی طرح ایک دن میں بیٹھوں گا مجلس میں اور آپ دوسرے دن کام پہ چلے جایا کریں۔ اس حوالے سے کہ وہ اپنی مصروفیات میں مگن رہے، جس حوالے سے بسا اوقات حدیث کا نہ ملنا یہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے جدہ کی وراثت کے حوالے سے کہ بتلائیے جدہ کی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے جدہ کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی کہ یہ حصہ ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوا اور یہ حصہ ملا، جس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو محمد بن مسلمہ نے اس کی تحقیق کی، انہوں نے یہ حوالہ دیا، یہ دلیل دی کہ میں اس وقت حاضر تھا اور یہ واقعہ یعنی شاہد ہوں میں اس بات کا۔ اس حوالے سے پھر یہ اب جدہ کا ادھر علم نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس حدیث کا علم نہیں تھا، جس وجہ سے انہوں نے کیا دیا کہ جدہ کی وراثت نہیں ہے۔ آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ تعاون زدہ علاقے کی طرف جا رہے تھے شام میں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے کہا اب سن لی یہ افواہ سن لی کہ وہاں پہ جو ہے وہ تعاون کی بیماری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے جدھر تعاون کی بیماری ہو، اور جو اس علاقے میں ہوں وہ اس علاقے سے باہر نہ آئے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تقدیر سے نہیں بھاگ رہے بلکہ تقدیر کہہ رہی ہے کہ آپ ادھر نہ آئیں۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تب موجود تھا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اب گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، اب اس کی تحقیق کے لیے ریسرچ کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو شاہد مانتے ہوئے، حق مانتے ہوئے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام میں یہ بات لائی گئی، حدیث لائی گئی۔ اسی طرح نیچے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ بھی پیش ہوا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے گھر گئے، سیدنا عمر کے دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم کہا۔ سیدنا عمر نے بڑی خاموشی سے دھیمی سی آواز میں جواب دے دیا، انہوں نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر دھیمی سی آواز میں جواب دے دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے سلام کہا، اسی طرح دھیمی سی آواز میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جواب دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اب ابو موسیٰ اشعری جا رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آگے کہ ابھی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو سلام 3 مرتبہ کہیں، یعنی اجازت 3 مرتبہ لیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، پھر تیسری بار کے بعد چوتھی بار نہیں لینی چاہیے، آپ واپس پلٹ آئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا علم نہیں تھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مسجد نبوی میں آئے، اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اسے سننے کے لیے، چونکہ حدیث کا علم نہیں تھا، مسجد میں آئے تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بے شک جن سے مرضی پوچھ لیں مدینے کے لوگوں سے، بچوں سے پوچھ لیں۔ تب ادھر آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کی تائید کی اور یہ کہا کہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کسی کے گھر جائے تو 3 مرتبہ اجازت لیں، مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ واپس پلٹ آئیں۔ یعنی اس کی کئی ایک اور مثالیں بھی ہیں جو ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی سبب اور اختلاف ہے کہ کسی حدیث کا علم نہ ہونا، اس بنیاد پہ انسان فتویٰ دے دیتا ہے، بات کر لیتا ہے، جب اس کے پاس وہ بات آ جاتی ہے، وہ حدیث آ جائے، پھر اسے چاہیے کہ وہ رجوع بھی کر لے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جن کی ہم نے مثالیں پیش کی ہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں حدیث کا علم نہیں تھا۔ جیسے ہی حدیث کا علم ہوا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان تک پہنچی، انہوں نے فوری من والوں سے قبول کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اسباب تو اور بھی ہیں،
ہم انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس اختلاف کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔